میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا، میرے اللہ نے مجھے یہ بھی عطا کیا۔ ہم نے تو جب سے ہوش سنبھالی یہاں آسودگی دیکھی ہے۔ بچپن ہمارا اچھا گزرا، جوانی اچھی گزری، لڑکپن اچھا گزرا، اب بڑھاپا بھی ٹھیک گزر رہا ہے، لیکن یہ کتنے لوگ ہیں کہ جنہوں نے پوری زندگی مشقتوں میں گزاری، لیکن اس کے باوجود وہ بات بات پہ الحمدللہ کہہ رہے ہیں، اور ہم کہتے ہیں کہ بس جس کے پاس 3-4 کروڑ کی گاڑی بھی ہے، 10 کروڑ کا بنگلہ بھی ہے، بینک بیلنس بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے سونے کڑیل جوان بیٹے بھی دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے گھر کو آبادیاں دی ہیں، خوشیاں دی ہیں، صحت دی ہے، تھوڑا سا ڈالر اوپر نیچے ہو گیا تو وہ کہتا ہے جی بس برا حال ہو گیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھیں، اس کی رضا کے دائرے میں رہیں، یہ نہ دیکھیں کہ کیا نہیں ہے، یہ دیکھیں کیا ہے۔ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے کتنا خوبصورت ارشاد فرمایا، انظروا الی من هو اسفل منکم، فرمایا اپنے نیچے دیکھنے کا مزاج پیدا کرو، تم اللہ کے شکر گزار بن جاؤ۔ اوپر دیکھو گے تو ظاہر ہے 1-2 کنال کے بنگلے میں رہنے والا شخص جب 6 کنال کا بنگلہ دیکھے گا تو وہ اس کو تنگ تنگ محسوس کرے گا، یہاں مسائل ہیں، وہ کہتا ہے گاڑیاں صحیح پارک نہیں ہوتی، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے، یہ مسئلہ ہے۔ لیکن وہ جو 3 مرلے کے کرائے کے گھر میں رہتے ہیں، اگر اس کو دیکھے گا تو اس کی آنکھوں سے تشکر کے آنسو ٹپکیں گے کہ میرے مالک تو نے مجھے کیا عطا کر، کیا کیا نعمتیں تو نے مجھے عطا کی۔ ہمیں معمولی سی تکلیف ہو تو ڈاکٹر کے پاس چلے جاتے ہیں اور کہتے ہیں اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھی سے اچھی دوائی تجویز کیجیے، اور میں اس بوڑھی عورت کو بھی جانتا ہوں کہ جو ہاتھ میں بوتل پکڑے مجھے کہتی ہے دم کر دیجئے، مجھے ہارٹ کا مسئلہ ہے، تو میں نے کہا آپ دوائی لیا کریں، تو وہ کہتے ہیں کہ دوائی کے تو پیسے نہیں، اس لیے تو دم کروانے آئے۔ اللہ اکبر! تو اب دوائی کس کو ضرورت ہے، اور دوسری جانب عامل ہیں وہ اس کا گاہک ہوتا ہے۔